اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع دین میں تفریح کا تصور۔ خواتین و حضرات، تفریح بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا ذہن، اچھا دماغ، اچھا جسم، صحت مند جسم دین کو مطلوب ہے۔ ایک حدیث ذہن میں آتی ہے، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں دین کو ایک توانا مومن زیادہ پسند ہے۔ خواتین و حضرات، تفریح کے ذرائع کیا تھے، کیا ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ہم رکھیں گے سوالات کچھ کہ دین ہمیں تفریح کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفریح کے ذرائع کیا تھے۔ آج وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، تفریح کے عنوانات بدل گئے۔ ان موضوعات کے تعلق سے، ان عنوانات کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم موسیقی کی بات کریں تفریح کے لیے، یہاں بات ہوتی ہے رقص کی بات، شاعری کی بات ہوتی ہے، ڈراموں کی بات ہوتی ہے، سینما۔ اس وقت ہم میڈیا کی طرف چلے جائیں تو اس میں انٹرنیٹ پر کئی گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں، فیس بک ہے، تفریح کی کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور نئے مناظر سامنے آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دین کی رہنمائی کیا ہے اس سلسلے میں اور کیا کیا پابندیاں ہیں، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، ایک سوال اور ہم رکھیں گے اور وہ سوال میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے کہ ہماری آبادی کا جو بیشتر حصہ ہے، بڑا حصہ، وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ تو خواتین کی تفریح کے لحاظ سے، یعنی ان کا بھی مزاج، کہ ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے، دین تفریح کے لیے کون کون سے ذرائع اور کون کون سے جو مقامات ہیں اس جانب نشاندہی کرتا ہے، وہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ ہم نے اور آپ نے بارہا پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ آپ جانتے بوجھتے دلجوئی کے لیے ہار جاتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے نکل جاتی ہیں۔ کیا ایسے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشروں میں کہ میاں اور بیوی اس انداز سے باہر نکلیں اور دین کو، دینی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے جو روح کو تفریح حاصل ہوتی ہے، فرحت حاصل ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کیا مساجد کے ساتھ ساتھ ایک پارک، ایک جمنازیم جسے آج ہم کہتے ہیں، خواتین کے لیے انڈور ایکٹیویٹیز کیا کچھ ہونی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں مساجد کے ساتھ پارک کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی صحت دین چاہتا ہے۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی، سیکھیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت اہم نام، بڑا محبوب اور مقبول نام، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اور خواتین حضرات، ہمارے دوسرے مہمان تشریف فرما ہیں لاہور میں، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بڑا معروف نام ہے، ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی تعارف کی، بس یہ کہ آپ کا تعلق کتاب اور قلم سے عمر بھر کا، پڑھاتے ہیں آپ پنجاب یونیورسٹی میں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 247، 247۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبر ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب تو ضرور روانہ فرمائیے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، یہ تفریح انتہائی ناگزیر چیز ہے، دین تفریح کے تعلق سے کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ تفریح کے معنی ہے اپنی جسم و جان اور دل و دماغ کو فرحت عطا کرنا، راحت کا، فرحت و انبساط کا سامان کرنا۔ فرحت سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی پسندیدہ اور محبوب چیز کا حصول کہ جس سے دل کو راحت ملے، سکون ملے، دل میں اور ظاہر میں ایک بشاشت پیدا ہو، تازگی کا احساس پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ فرحت حاصل کرنا یہ انسان کی جبلت کا، فطرت کا حصہ ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر تمدن میں، ہر تہذیب میں
ہر معاشرے میں تفریح کے یا سالانہ خوشی منانے کے کوئی نہ کوئی عنوانات اور اسباب موجود ہیں. ٹھیک. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، جشن کا، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری عید ہے. ٹھیک. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں اہل مدینہ 2 دن خوشی کے مناتے تھے. حضور کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ما هذان الیومان، یہ دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ٹھیک. زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیل تماشے کرتے تھے، میلے ٹھیلے ہوتے تھے، رنگ رلیاں ہوتی تھیں. بعض روایات میں کہ نیروز اور مہرجان کے دن تھے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 اچھے دن عطا کر دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مومن کی فرحت یا مومن کا جو روحانی انبساط ہے اس کا تعلق روح کی بالیدگی سے ہے، اس کا تعلق نفس کی پاکیزگی سے ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر سے ہے، محض عیش و نشاط کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اسلام نے حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانے کو منع بھی نہیں کیا، اور اس کے لیے بہرحال اسلام کی حدود ہیں. پہلی حد تو یہ کہ وہ چیز حلال ہونی چاہیے، حرام، ممنوع اور ناجائز نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کو شریعت کی روح کے ساتھ کوئی مطابقت یا مناسبت ہونی چاہیے. تیسرا یہ کہ اس میں حیا کا پہلو ہونا چاہیے، بے حیائی کا نفوذ اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب انسان حیا کا دامن چھوڑ دے تو پھر سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر انسان شیطنت کی طرف نکل جاتا ہے. یعنی تفریح میں لطافت ہو، غلاظت نہ ہو، کثافت نہ ہو. ہاں بالکل، غلاظت نہ ہو، کثافت نہ ہو، محسوس غلاظت و کثافت بھی نہ ہو، اور معنوی اور روحانی غلاظت و کثافت بھی نہ ہو. یعنی جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے وہ چیز طیب اور طاہر ہو. کیونکہ ہمارا دین ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کی تعمیر کا بھی حکم دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی خوشی مناتے ہوئے ہمیں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، اسراف و تبذیر سے کام نہیں لینا چاہیے، توازن اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ان حدود کی پاسداری ہے تو فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تمہیں کوئی انعام مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، اس کی خوشی مناؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر کوئی نعمت عطا ہو تو ایک بار نہیں، بار بار اس کا ذکر کرو، بار بار اس کا بیان کرو، اور بار بار اس کا احساس مسرت تمہارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ
اترانے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو، تکبر کرنے والے کو فرمایا کہ پسند نہیں فرماتا، تو اظہار مسرت میں بھی بندگی کے قرینے قائم رہنے چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ تواضع، عجز، انکسار، توسط، اعتدال ٹھیک۔ اور توازن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں سیرت سید المرسلین سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس طرح کی تفریحات کا بھی ملتا ہے، اسی طرح سے آپ کی طبیعت میں جو ہے کہ حصے مزاح تھی اس کا بھی ملتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک نفاست تھی، پاکیزگی تھی، ٹھیک۔ طہارت تھی، اور اس میں بھی ابتذال نہیں تھا ٹھیک۔ اور حد سے تجاوز نہیں تھا، ٹھیک۔ اور وہ مزاح نہیں تھا کہ جو تمسخر کی حدوں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ حدود کہاں پامال ہوتی ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفریح کے مظاہر کیا تھے وہ بھی ہم جانیں گے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی عیدین کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ یہ تہوار ہیں، 2 دن ہیں، تفریح کا تعلق یا قلب کو فرحت میسر آنے کا تعلق روزمرہ کے معمولات سے بھی ہوتا ہے کہ مجھے روز کی بنیاد پہ کوئی تفریح کے لیے کوئی بھی عمل ہو، میرا تعلق اگر اسپورٹس سے ہے تو میں کوئی 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اسپورٹس کے لیے جاؤں گا، جمنازیم جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بات فرما دیجئے تاکہ کلیئر ہو جائے یہ بات کہ دین تفریح کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفریح کے مظاہر کیا تھے، کس کس انداز سے تفریح کے تعلق سے، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق زوجین کو بھی تفریح قرار دے رہے ہیں، گھڑ سواری، نیزہ بازی وغیرہ وغیرہ۔ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی گفتگو آپ نے بھی کر دی اور مولانا مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرما دی، اور میرے خیال میں تفریح کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ میں یہ عرض کروں کہ اگرچہ اس کا تعلق تہواروں کے ساتھ بھی ہے اور مختلف قسم کی جو خوشی منانے کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہر شخص کی فطرت کے اندر ایک تقاضا موجود ہے۔ انسان اپنی اس فطرت کے تقاضے کے مطابق کبھی چینج دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے اس کو انبساط اور فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ اپنی کسی چیز کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق یہ ریلیٹیو چیزیں ہیں۔ لہٰذا خوشی بعض اوقات آپ کو یہ کرنسی نوٹ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، حالانکہ کرنسی نوٹ جو ہے وہ دیکھنے سے اس کے ساتھ تو انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ ہونا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک تفریح کا تعلق ہے کہ خوشی پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو خوشی پہنچانے کے لیے انسان کو ایسا بندوبست کرے، فرح یفرح تفریح، کہ جس سے انسان کو خوشی اور وہ کیفیت حاصل ہو، تو ایک مقولہ ہے عربی زبان کا، کل جدید لذیذ، کہ ہر جو نئی چیز ہوتی ہے اس میں انسان لذت محسوس کرتا ہے اور اس سے انسان اپنے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اگر شدید گرمی کے اندر آ رہا ہے اور دھوپ ہے اور پیاس ہے، تو اس کو اگر کہیں سے بہت ہی صاف ستھرا اور شفاف پانی مل جائے اور وہ پانی کا گلاس جب پیتا ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تراوٹ محسوس ہوتی ہے، ایک تازگی محسوس ہوتی ہے، یہ اس کو ایک فرحت کی اور انبساط کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اسی کا نام خوشی ہے۔ علی ھذا القیاس انسان کی وہ فطرت سلیمہ، اس کا اللہ کریم نے ایک تقاضا بنایا ہے۔ انسان کو وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کو دیکھنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کر کے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس وہ جو روزمرہ کے امور ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، ان میں بھی انسان کافی حد تک اطمینان اور خوشی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب تفریح، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، تفریح وہ ہوگی جو صرف اور صرف خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے، اس کا تعلق روزمرہ کے فرائض کے ساتھ نہ ہو۔ اگرچہ فرائض کے ساتھ ہو تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور جیسے
مختار مسعود نے لکھا ہے کہ وہ مقام جہاں خواہشات قلبی اور فرائض منصبی کی حدیں مل جائیں اس کو خوشبختی کہتے ہیں. تو یہ تو خوشبختی کی بات ہے کہ آپ اسی کے اندر بھی خوشی محسوس کرتے ہوں, لیکن جب ہم تفریح کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ امور شامل ہیں جو آپ کے روزمرہ کے فرائض میں شامل نہیں ہیں, آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو خوشی پہنچانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. بہت اچھی بات. چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے, تو فطرت اگر بگڑی ہوئی ہوگی تو اس کو خوش کرنے کے معیارات بھی بگڑ جائیں گے. اگر فطرت سلامت ہوگی تو پھر اس کو خوش کرنے کے معیارات بھی سلامت طبع کے مطابق ہوں گے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے وہ ان حدود کا تذکرہ فرمایا کہ شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے تفریح کی اور خوشی کی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں بے شمار مظاہر ایسے نظر آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش طبع انسان تھے. آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی انتہائی خوش طبعی سے اور حسن سلوک سے گفتگو فرماتے تھے, اور پھر ان باتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا کوئی نقطہ اور ایسا پہلو اختیار فرماتے تھے جس سے لوگوں کو ایک خوشی محسوس ہوتی. خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس ماحول سے فائدہ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ جو خوش خلقی کی جانب اشارہ فرمایا آپ نے بھی اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی, ایک خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے. میں جو بات آپ سے جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفریح کے مظاہر, جو میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا, اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذرا سا اور میں آگے بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو. سوال کو ذرا سا میں ریفریز کر دیتا ہوں کہ ہر دور جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ نئے تقاضے لاتا ہے. جو تفریح کے ذرائع ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. آج کے معاشرے سے کیا جو تفریحی ذرائع ہیں ہمارے, ان میں اور جو دینی احکام ہیں ان میں کیا ہم آہنگی پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر فائن آرٹس کے شعبے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اب یہ جو موسیقی ہے, مجسمہ سازی ہے, اداکاری ہے, فلم میکنگ ہے, تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اور وہ بہت سارے شعبے ہیں. دین کہاں کہاں حدود قائم کر رہا ہے فائن آرٹس کے حوالے سے, اور آج کے جو مروج فائن آرٹس کے جو شعبے ہیں کیا انہیں ہم کو دین سے متصادم تو تصور نہیں کرتے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ دین سے ہر وہ چیز متصادم ہوگی جو شریعت کی لائی ہوئی حدود سے باہر ہوگی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا سلامت طبع کے مطابق ہوگا, اور بگڑی ہوئی فطرت کا تقاضا جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. لہذا جب فطرتیں بگڑتی ہیں تو پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, پھر ان کی غذا قرآن نہیں رہتا. پھر جب ان کو جو وہ امور جو صرف تفریح کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سپورٹس, جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو فزیکل گیمز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر گھوڑ سواری کی بات کریں یا نیزہ بازی کی بات کریں تو یا دوڑ کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل گیمز میں کسی چیز کی ممانعت نہیں فرمائی, اگر اس کے اندر حیا کے حدود کے اندر انسان رہتا ہے. اور اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑ لگانے کی بات کی, تو دوڑ لگانا جائز ہے بشرطے کہ پردے کے وہ جو حدود ہیں اس سے باہر نہ ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ دوڑ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میراتھن ریس جو ہے منعقد کروا دیں کہ یہ تفریح کا سامان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ملتی ہے. ایسی کوئی اجازت نہیں ملتی. ایسا جہاں پردے کا انتظام ہو, آپ کے گھر کا لان ہے, آپ اس کے اندر دوڑ لگائیں, اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کریں, اپنے بچوں کے ساتھ خوش طبعی کریں, حتیٰ کہ آپ ان کو پارکس میں لے جائیں اور مختلف پارکس میں جائیں, ان کو گیمز دکھائیں, ان کو مختلف مناظر دکھائیں, ان کو سیر کروائیں, سیرو فی الارض کروائیں. یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جہاں تک حیا کی پابندی اور جو بے حیائی کی حدود شروع نہ ہوں اور حیا کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کیا جائے گا تو وہ جائز ہوگا. اور جب اس سے باہر نکلتے ہیں, آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا کہ فائن آرٹس کی چیزیں ہیں, چاہے وہ مجسمہ سازی ہو, چاہے وہ تصویر سازی ہو, اور چاہے اس کے اندر جو موسیقی کی بات ہو, جب شریعت کی حدود سے کوئی چیز باہر نکل جاتی ہے تو وہ کسی بگڑی ہوئی فطرت کے لیے تفریح کا سامان تو ہو سکتا ہے, اور جو سلامت طبع والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ نحوست کا سامان ہوگا, وہ تفریح کا سامان نہیں ہوتا. ان حدود کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو
ان سے اپنے عام انسانوں کے مردوں کے جو مشاغل ہیں اس سے بالکل الگ نہیں کیا. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتب دیکھے تھے حبشیوں کے, تو وہ سارے کے سارے کرتب مرد کر رہے تھے, تو دیکھنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا اور اوٹ فراہم کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدود میں رہ کے ہر طرح کی تفریح جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. صرف تفریح برائے تفریح کوئی ایسا کام, بہت سارے علماء نے یہ تصور کر لیا ہے کہ شاید اسلام صرف تفریح برائے تفریح کے لیے کوئی کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. بالکل غلط بات ہے. تفریح کا تصور ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. اگر خوبصورت چیزیں آپ اس میں خوبصورتی کا لحاظ رکھ لیں, اپنی طبیعت کا لحاظ رکھ لیں, اپنی خوش طبعی کا لحاظ رکھ لیں, تو چیزیں خریدتے وقت, چیزیں بناتے وقت, مشاغل ترتیب دیتے وقت اس کا لحاظ رکھ لیں, لیکن حلال چیزیں ہوں. وَالطَّیِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ, رزق کی چیزیں بھی وہ حلال ہوں. تو ہر چیز میں سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مویشی جانے اور آنے میں تمہارے لیے جمال کی اور جو جمالیاتی حص ہے اس کی تسکین کا سامان موجود ہے. پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, یہ جو گھوڑے, گدھے اور خچر ہیں یہ تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بھی ہیں اور خوبصورتی کا سامان بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی شخص اچھی گاڑی رکھتا ہے, اچھا گھوڑا رکھتا ہے اور اس میں خوبصورتی کا خیال رکھتا ہے, اس کا کلر اچھا لیتا ہے, اس کے لیے اپنی خوبصورتی, اپنی تسکین کا سامان کرتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ساری کی ساری اسلام کی جائز چیزیں ہیں, اور اس کو تفریح برائے تفریح اور اس مقصد کے لیے کہ میرے دل و دماغ کو سکون اور تراوٹ محسوس ہو, میرے اہل خانہ کو سکون اور تراوٹ محسوس ہو, صرف اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے. ایک بچہ ابو عمیر, اس نے ایک چڑیا پالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات, امت کی ہدایت کے لیے تشریف لانے والی اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ملتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابا عمیر تیری چڑیا کا کیا حال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے ہیں اس سے چڑیا کا حال پوچھتے ہیں. پھر جب وہ چڑیا مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کے ساتھ اظہار افسوس کیا, اس کے لیے خوشی کا سامان کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی شاندار اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے, جس میں تفریح کا سامان بھی ہے, جس میں خوش طبعی کی باتیں بھی ہیں, جس میں خوش خلقی بھی ہے, لیکن ان حدود کے تحت ہوگی جو شریعت اسلام. اب یہ حدود کی جو بات فرمائی آپ نے ڈاکٹر صاحب, اس کو ذرا مفتی صاحب کی خدمت پہ رکھوں گا. اب یہ حدود آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا تھا, ڈاکٹر صاحب نے اور مزید بات کھول دی. اب یہ حدود میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں تفریح کے جو ذرائع ہیں مختلف ہوتے رہتے ہیں. آج فائن آرٹس کے حوالے سے ہر شخص تفریح حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ شاعری ہو, ادب کا معاملہ ہو, مصوری ہو, رقص ہو. رقص کو بھی ہم تفریح کے زمرے میں لا رہے ہیں. آج جو اقدار تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, فلم دیکھی جاتی ہے, سینما کی طرف جاتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں, گلوبل ویلیج دنیا ہو گئی ہے, ہم دنیا بھر سے قریب ہو جاتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہمیں آسودگی حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک اچھا راگ سنتا ہوں اور اگر میں اس سے سکون حاصل کرتا ہوں تو کیا وہ میرا دین مجھے اجازت دے رہا ہے؟ میں ایک تصویر دیکھ رہا ہوں اور بڑی شاندار تصویر ہے, تو کیا میں اس مصور کو کہ فن پارے کو داد دیتے ہوئے جو وقتی طور پر جو اطمینان محسوس کرتا ہوں, فرق محسوس کرتا ہوں, اس کی اجازت تو ہے نا؟ دیکھیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک تو وہ چیزیں تھیں کہ جیسے گھوڑ سواری, تیر اندازی, پہلوانی. حضور نے بھی ایک رکانہ نامی شخص کے ساتھ کشتی لڑی اور اس کو ہرایا. یہ چیزیں اور مسابقت یا دوڑ یہ تفریح کا سامان بھی تھا, اور چونکہ اس زمانے میں فیس ٹو فیس, آمنے سامنے میدان میں جہاد ہوتا تھا, جنگ ہوتی تھی, تو اس کے لیے فزیکلی پریپریشن یا تیار ہونے میں بھی یہ چیزیں مفید تھیں. لہذا یہ ہماری اس دور کی تفریح بھی تھی اور ضرورت بھی, جہاد کی تیاری اور ضرورت بھی تھی. اور تیر اندازی کے بارے میں فرمایا کہ الا ان القوت هو الرمی, کہ طاقت رمی میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور نے اس کا نام نہیں لیا, پھینکنا کہتے ہیں رمی کو. تو اب آج کل راکٹ ہے جس سے
اوپر چاند تک لوگ جاتے ہیں تو اس کے لیے حضور کا استعارہ آج بھی اس کے مصادیق بن سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد خواتین کی ساتھ دل لگی تو حضور نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تلاعب کرو، دل لگی کی بات کرو. ایک صحابی نے شادی کی، نوعمر تھے، تو پوچھا کہ تم نے کس سے شادی کی؟ انہوں نے کہا سیبہ سے. سیبہ شوہر دیدہ عورت کو کہتے ہیں کہ جو بیوہ ہو چکی ہو یا کسی کو طلاق دے دی گئی ہو اور عدت گزر گئی ہو. تو فرمایا کہ تم نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی کہ تم بھی اس سے خوش طبعی کرتے، وہ بھی کرتی. تو انہوں نے عرض کی کہ میری بہنیں ہیں چھوٹی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک سمجھدار پختہ عمر خاتون ہو جو بہنوں کے معاملات کو بھی دیکھے. تو تلاعب کی بھی حضور نے بیویوں کے ساتھ خوش گپی، خوش مزاجی، اس کی اجازت دی، اور یہ بھی ایک نوع تفریح ہے جیسے بچوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور تعلق زوجین کہا گیا اسے. ٹھیک ہے. اب وہ گھڑ اس کے بعد سواری جو آپ نے سوال کیا تو آج کل ایک تو آ گیا اسپورٹس کا شعبہ. ٹھیک. تو اگر اسپورٹس میں مثلا مردوں کے اسپورٹس ہیں اور ان میں حجاب شرعی کا اہتمام ہے اور ان میں وقت کا ضیاع نہیں ہے کہ بس صبح سے لے کر شام تک اسی میں مشغول ہیں، ایک توازن ہے، عبادات کے وقت عبادت ہو رہی ہے، دوسرے کام ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی جسمانی صحت کا بھی سامان ہے، تو ان کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے بشرطے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو. چہ جائے کہ اب یہ ہونے لگا کہ ہر فور کے بعد فور مارا تو کچھ خواتین کھڑی ہو کر وہاں ڈانس کرتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو ڈانسنگ گرلز ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے. اچھا، آپ نے جمناسٹک کا پوچھا، کیونکہ مغربی اور غیر مسلم ممالک میں جو ہماری مساجد ہیں وہ ایک طرح کا ملٹی پرپز ادارہ ہے. کمیونٹی سینٹر، کلچرل سینٹر یا کمیونٹی سینٹر بھی کہلاتا ہے، کہ جہاں پر لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور آپس میں خواتین کا ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. تو اگر وہاں ایسا جمنازیم ہے کہ جس میں بچوں کو کھلائیں خواتین یا خود کھیلیں اور باپردہ ہو، اور حیا اور حجاب اور اس کا انتظام ہو، تو اس کی بھی کسی حد تک اجازت ہو سکتی ہے بشرطے کہ حد سے تجاوز نہ ہو. اور کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جن میں آج جوا در آیا ہے اور ایک گناہ بے لذت بن جاتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں شطرنج ہے، تاش ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس سے علماء نے بچنے کی تعلیم دی ہے. اور اب تو مصیبت یہ ہوگی کرکٹ جو اس میں بھی جوا آ گیا، تو یہ ایک اور آفت اس میں آ گئی ہے. تو اسی طرح گھوڑے دوڑ میں مثلا کسی جیتنے والے کو کوئی انعام دیتا ہے، فرد دیتا ہے یا ادارہ دیتا ہے، تو انعام دینا جائز ہے، لیکن اس پر جوا لگانا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ منع ہے، حرام ہے. اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لہذا وہ تمام اسپورٹس کی اقسام یا کھیل کود کی اقسام کہ جس میں جوئے کا عنصر شامل ہو جائے، بے حیائی کا عنصر شامل ہو جائے، مرد و زن کے اختلاط کا عنصر شامل ہو جائے، عورتوں کو شمع محفل بنا دیا جائے، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر ہم خالص دینی ماحول چاہتے ہیں اور ایک دینی مزاج چاہتے ہیں. ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دین علم کے ارتقاء سے روکتا ہے، سائنس کا علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے سے روکتا ہے. جو
تحقیقات ہیں، ریسرچ ہیں، انویشن ڈسکوریز ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے اسلام نہیں روکتا. اور مسلمانوں کا بھی حق ہے کہ اگر اس دور میں تیر اندازی اور کشتی اور گھوڑے دوڑ اور جس کو شہ سوار کہتے تھے اور اونٹوں پر جہاد کرنا، تو آج کے جو جدید ترین ویپنز ہیں ان کو حاصل کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی معنی میں شعار جہاد ہے. جیسے اس زمانہ میں تیر اندازی اور گھوڑ دوڑ تھی اور چیزیں تھیں، تو آج یہ جدید جو جنگی ساز و سامان ہے دفاع کے لیے یہ ناگزیر ہو چکا ہے. پھر یہ جو سائنسی ترقی اور تحقیق ہے، اور سائنس کے بھی اتنے شعبے آ گئے ہیں، طب کے بھی سینکڑوں شعبے ہیں، آج ہر عضو کا الگ الگ ایکسپرٹ ہے. اسی طرح سے حیاتیات کے شعبے ہیں، نباتات کے شعبے ہیں، اوشنالوجی ہے، بحریات کے شعبے ہیں، اور جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس کے شعبے ہیں. تو یہ شعبے رقص کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ رقص کرو گے تو یہ سائنسی ترقی ہوگی، اور رقص نہیں کرو گے تو یہ علوم حاصل نہیں ہوں گے. تو ان کو ہم جدت کے ساتھ جو مکس اپ کر لیتے ہیں کہ جی جدید دور ہے، ترقی کا دور ہے، جو اور قومیں کرتی ہیں. اچھا، ہم نے ان چیزوں میں تو مقابلہ یا آگے بڑھنا چھوڑ دیا، اور بے حیائی اور بے حجابی اور رقص میں مقابلہ اس کو اپنا شعار بنا لیا. تو ہم شعار ان چیزوں کو بنائیں کہ جن میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، جن میں مسلمانوں کو دنیاوی امامت کا منصب. لیکن اس کا تعلق تفریح سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ تفریح کریں، آپ دوڑ بھی لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بعض اسپورٹس کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کرکٹ میں وقت کا ضیاع نہ ہو تو کرکٹ کا لباس اتنا بے حیائی کا نہیں ہے. لیکن وہ جو اسپورٹس کہ جن میں شرعی معیار سطر کو ترک کیا جاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. اچھا، یعنی فٹ بال جس انداز سے ہوتی ہے تو وہ اجازت نہیں ہے. فٹ بال میں تو پوری رانیں جو ہیں کھلی ہوتی ہیں، تو اس کی اجازت تو اگر گھٹنوں تک اس کو پہن لیں تو اس میں فٹ بال کو روک دیں گی، وہ دوڑ نہیں پائے گا بندہ. اچھا، اس کی اجازت. اچھا، اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ جو دنیا کے علوم ہیں ان کو حاصل کیا جائے تاکہ دنیا پر ایک حکمرانی، ایک غلبہ، وہ بھی واضح ہوئی بات مفتی صاحب کی گفتگو سے. بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک شخص جو بہت اچھا مائکرو بایولوجسٹ ہے، فزسسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی شعبے میں بہت آگے ہے، اسے بھی ضرورت ہوتی ہے ایک سکون کی، فرحت کی، تفریح کی. کہ تو کیا ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی فارغ لمحے میں کوئی اچھی فلم جو اسے بہت پسند آئے، کہ اس کے پسندیدہ اداکار ہیں، ان کو دیکھ لے، کوئی اچھا سر اس کی روح میں گداز پیدا کرتا ہے، تو اس کو روح میں گداز پیدا کرنے کے لیے کیا وہ کوئی اچھی موسیقی کی طرف جا سکتا ہے، کوئی اچھی تصویر دیکھ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ارشاد فرمائیے، دین کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری؟ دیکھیں جی، 3 اصول ہم مرتب کر سکتے ہیں اس گفتگو سے جو اب تک کی ہوئی ہے. ٹھیک. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی تفریح کی اجازت دی اور جس طرح کی تفریح آپ نے اپنے اسوہ میں، اپنے کردار میں، اپنی حیات طیبہ میں ملحوظ رکھی، اس میں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اور اس میں تفریح کا پہلو ملحوظ رکھنا ہے. اور اس میں پھر آپ نیچر سے جو آپ کے ارد گرد قدرتی مناظر ہیں، آپ کے ارد گرد جو اللہ کی پیدا کردہ یہ کائنات ہے، اس کے ساتھ آپ ایک ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق، اور اس سے جو تفریح حاصل کرتے ہیں. ایک تو تفریح کی قسم ہے وہ. دوسری تفریح کی قسم ہے وہ جو آپ سپورٹس کی صورت میں کرتے ہیں یا پھر ایسی گیمز کرتے ہیں جو فزیکلی آپ کو جہاد کے لیے بھی تیار کرتی ہیں. یہ اگر ہم تینوں کو الگ الگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جدید ترین دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، یہ جو گیمز آ گئی ہیں، کمپیوٹر گیمز،
ان کمپیوٹر گیمز میں وہ گیمز جو کسی طرح کی انسان کے اندر مہارت پیدا کرتی ہیں اور وہ مہارت اس کو سپورٹس میں یا پھر جہاد کے میدان میں فائدہ دیتی ہے. مثال کے طور پر ڈرائیونگ کی بہت ساری گیمز آ گئی ہیں, کار ڈرائیونگ کی, موٹر سائیکل ڈرائیونگ کی, یا پھر اس طرح سے مختلف قسم کا وارفیئر چینج ہو گیا ہے. اور اب اس چینجڈ وارفیئر میں اگر اس طرح کی سپورٹس لی جائیں گی کھیلنے کے لیے جن کا تعلق ایک شخص کے اندر مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ہے, تو وہ ساری کی ساری اس اصول کے تحت جائز ہو جائیں گی. یا پھر وہ ساری گیمز جن کے اندر فزیکلی انسان کو فٹ رکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہو, اس میں یہ جو لوڈو وغیرہ ہم کھیلتے ہیں یا تاش وغیرہ کھیلتے ہیں, یہ اس دور میں بھی نرد شیر ٹائپ اس طرح کی گیمز تھیں جن کو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی, اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جس کے اندر وقت کے ضیاع کا پہلو ہے اور وہ چیزیں وہ درست نہیں ہیں, صرف تفریح تباہ کے لیے انسان کرے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ موسیقی کا کوئی سر اس کو اگر سکون پہ پہنچاتا ہے, تو یہ موسیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص موسیقی سنتا ہے تو موسیقی تو نفاق پیدا کرتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سلیم الطبع آدمی جو ہے وہ سکون محسوس کرے؟ بگڑی ہوئی فطرت تو موسیقی سے سکون محسوس کر سکتی ہے, کوئی وقتی اس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو سکتا ہے, ایک نشاط محسوس کر سکتا ہے, لیکن فطرت کے اندر وہ کوئی مستقل ایسی کوئی خوبصورت اضافہ نہیں کر سکتے, وہ طبیعت کے اندر کوئی فرحت پیدا نہیں کر سکتے. لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں. اسی طرح تصویر دیکھنے یا فلم دیکھنے کی بات ہے, اگر تو اس فلم کے اندر کوئی بے حیائی کا پہلو نہیں ہے, کوئی آپ ایسی خواتین کو نہیں دیکھ رہے, یا پھر اس کا تھیم کے اعتبار سے اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے, کوئی شریعت کی حدود کو مذاق نہیں بنایا گیا, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں, تو پھر وہ دیکھی جا سکتی ہیں. ایک ٹول کے طور پر کمپیوٹر یا ٹی وی کی سکرین یہ ایک ٹول کے طور پر قطعاً حرام نہیں ہے, ان چیزوں کو دیکھنا قطعاً حرام نہیں ہے, لیکن اس کے اندر اگر ایسی چیزیں دیکھی جائیں جن جو شریعت کی حدود سے باہر ہیں, جن کو شریعت نے منع کیا ہے, تو وہ ساری کی ساری حرام ہو جائیں گی. لہٰذا کوئی جدید ترین دور میں جدید ترین گیم کر رہا ہو جو اس کی مہارت میں اضافہ کرے, اس کی فزیکل فٹنس میں اضافہ کرے, یا پھر سلیم الطبع اسلام کی دی ہوئی فطرت کے مطابق اس کو تازگی اور فرحت محسوس کروائے یا اس کے لیے سامان فراہم کرے, وہ 3 قسم کی چیزیں تو جائز ہوں گی. اور اس سے باہر جتنی چیزیں ہیں وہ پھر انسان کے لیے چاہے تفریح کے نام پر ہوں, ثقافتی شوز ہوں, ڈانس ہوں, کچھ بھی ہو. آج کل تو ثقافتی شو, آج کل تو تفریح سمجھ ہی اس بات کو لیا گیا ہے کہ ڈانس کیا جائے, مرد و زن مل کے ڈانس کریں تو اور زیادہ خوشی کا سامان ہے. اگر مرد الگ کر لیں, عورتیں الگ کر لیں, پھر لیے خوشی کا سامان ہے, اور پوری دنیا کو ناچ کے دکھایا جائے ثقافتی شو کے نام پر, اسی کو خوشی سمجھ لیا گیا ہے. یہ شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے, اور قطعاً یہ تفریح کا تصور وہ نہیں ہے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل واضح ہو گئی بات. موسیقی آپ نے شاعری کی بات کی تھی, تو قرآن مجید میں ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَامُونَ, کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں اور وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں. اگر ان میں انسان کے جو جنسی جذبات کو, ان چیزوں کو برانگیختہ کیا جائے یا اور چیزیں, لیکن یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ, شعر میں دانائی کی بات بھی ہوتی ہے, فراست کی بات بھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا برا برا ہے, اچھا اچھا ہے. اس کے اگر اچھے کلمات, واعظ و نصیحت کے کلمات, کوئی سبق آموز چیز ہے, کوئی عقل اور علم کی بلندی کا خیال ہے, تو بہت اچھی بات ہے. یعنی وہ بذات ہی وہ چیز بری نہیں ہے, اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. تو وہ شاعری, وہ اشعار, وہ ادب جو معاشرے کی تعمیر کر رہا ہو. جیسا علامہ اقبال نے امت کی نشت کے لیے, امت میں ایک حرکت اور حرارت پیدا کرنے کے لیے اپنی شاعری کو استعمال کیا, بہت اچھی ہے. ایسی شاعری ماضی میں بھی ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں کتاب الحمقاء والمغفلین لکھی گئی,
اسی طرح سے الف لیلہ و لیلہ ٹھیک ہے۔ لکھا گیا، کلیلہ و دمنہ لکھا گیا، تو اس طرح کی جو لطائف و ظرائف پر مشتمل ہو، لیکن یا اس طرح کے ڈرامے ہوں جو مزاحیہ ڈرامے ہوں لیکن کسی کی شخصی تحقیر تذلیل نہ ہو، ٹھیک۔ کسی پیشے کی تعین کے ساتھ تحقیر تذلیل نہ ہو۔ تو سینما، ڈرامے اجازت ہے پھر؟ جیسے علامہ نے کہا نا کہ اگر اس میں بے حیائی اور اس کا عنصر شامل نہیں ہے، کسی حد کے اندر ہے کوئی چیزیں، ٹھیک ہے، تو کسی حد تک، یعنی ہم ان کو پسندیدہ تو کسی درجے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض چیزیں گوارا کرنی ہوتی ہیں بھائی ہے، لیکن وہ بھی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری بات یہ فرما دیجئے، وقت مکمل ہو رہا ہے، کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کیا کریں؟ وہ گھروں میں بند ہو کر بیٹھی رہتی ہیں، تفریح انہیں بھی ظاہر ہے انسان ہے، ان کے لیے بھی کلوز ڈور تفریحات کا انتظام ہو جانا چاہیے، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، جہاں وہ جائیں اپنے بچوں کے ساتھ جائیں، اور آپس میں اگر ان کا جو انڈور اسپورٹس ہوتے ہیں وہ ہوں، پھر ایک مناظر فطرت جو ہے یہ بھی تو ایک تفریح کا سامان ہے، ان کے مواقع اگر میسر ہوں، وسائل ہوں تو وہ جائیں، بچوں کو لے کر جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قید کر دیا جائے اور تالے لگا دیے جائیں، لیکن شریعت کا جو تالا ہے، حدود کا، حیا کا، عفت کا، پاک دامنی کا، ان پابندیوں کو نہ توڑا جائے، ان پابندیوں کو نہ توڑا جائے، اور اعتدال، ہمیشہ اعتدال کا اظہار کیا جائے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون ہوں، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا۔ دین میں تفریح کا تصور کیا ہے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری مثالیں، اور آج سے ہم نے جوڑا کہ آج زمانہ بدل گیا، تفریح کے انداز بدل گئے، تو آج دین کہاں کہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے ہماری تعلیم کی، اور وہی نکل کر بات سامنے آئی کہ کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا جو استعمال ہے اس سے یہ اچھا ہے برا بنا دیتا ہے۔ کچھ اصول، کچھ شرعی پابندیاں ہمارا دین عائد کرتا ہے، ان کا خیال ہمیں ہمہ وقت رکھنا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ واقع معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، یا حضرت نوح علیہ السلام کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے دست مبارک سے ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے کہ پوچھے گئے سوال کا درست جواب دینے والوں میں سے ہم کس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کتابوں کا تحفہ۔ ناصر محمود، بی ٹیک انجینئر، پیسکو، پشاور۔ ناصر محمود صاحب پشاور سے۔ ناصر صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی زکوٰۃ احسان اور نیکی کرنا ہے۔ نعمتوں کی زکوٰۃ احسان اور نیکی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔